السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زی کڈنی ٹی وی with ظہیر احمد ملک۔ تو آج جو ڈسکس کریں گے وہ کریں گے ڈر کے حوالے سے۔ کل کا ایکسپیرینس ہے میرا، ایک بھائی ہے، چھوٹا سمجھ لیں، پیشنٹ ہے وہ بیچارہ، اس کا پہلے بھی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اور پھر 5 سال بعد اس کا دوبارہ سے کڈنی فیلئر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، زندگی دے۔ تو اس سے میں کل ملا تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ تو میں نے کہا ایک یہ ڈر جو خوف ہے نا، اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ ہمارا جو سب سے بڑا جو دشمن ہے نا آگے بڑھنے میں یا زندہ رہنے کے لیے، کسی بھی امید کو قائم رکھنے کے لیے، وہ ہے ڈر کہ اچھا میں یہ کروں گا تو بیچ میں یہ چیز نہ آ جائے، وہ چیز نہ آ جائے۔ نیگیٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں، منفی سوچ، جو ہم ہمیشہ ایک مثبت کسی بھی چیز میں سے پہلے اس کا منفی پہلو نکال لیتے ہیں، یار یہ ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ بھائی نقصان بھی اس کا حصہ ہے۔ اب سیل لے لیں، اس کا پازیٹیو بھی سائڈ بھی اور نیگیٹو بھی ہے، ان دونوں کے بغیر کبھی سیل کام نہیں کرے گا۔ تو ایسے ہی ہر چیز میں نا مثبت اور منفی اثرات ہوتے ہیں، اور جیسے اللہ کا بھی ہوگا میں کہ ہر شر میں خیر اور ہر خیر میں شر ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمارے ساتھ رہنی ہے، اس سے ہم نہ بچ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ چھپ سکتے ہیں۔ تو کل اس کو کیا تھا، وہ خوف تھا کہ اس کا پیچھے بچہ ہے چھوٹا سا، تو وہ کہیں خدا نہ خاصہ مار نہ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اب یہ جو ڈر ہے نا، وہ اس کو جینے کی امید ختم کر رہا ہے اس کے لیے۔ اور دوسری بات اوپر سے اس کے دوست نے کہا جی یہ جو اینٹی بایوٹک تمہیں لگ رہی ہے نا، یہ میرے باپ کو بھی لگی تھی جب وہ بیمار تھا، اس کو کچھ ٹیکے لگے اور وہ اس ٹیکے کی وجہ سے مر گیا۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس ٹیکے کی وجہ سے ہر بندہ مار جائے، اور ضروری بھی نہیں کہ وہ اس کا باپ اس ٹیکے کی وجہ سے مرا ہوا ہو۔ تو یہ جو لوگ جو بتاتے ہیں چیزیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، اور بیڈ ایکسپیرینسز ان کو کہہ لیں کہ جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا چیز کا، اور پھر آگے وہ کوٹ کر دیتے نہیں جی یہ نہ کرنا، ویسا نہ کرنا، اپنے مشورے دینے کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ہمیں موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے۔ باقی پیچھے میرے کو موت سے بڑا کوئی خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں۔ جب موت سے ڈر ختم ہو جائے گا تو باقی چیزیں تمہارے لیے میٹر ہی نہیں کرتی۔ اور جس کام میں نا نقصان نہ ہو رہا ہو نا، تو اس کام کا پھر مزہ نہیں آتا۔ تو بیمار آدمی کے پاس تو ویسے بڑا چانس ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا اور قریب ہونے کا، اور اپنی ساری چیزیں اللہ کو بتانے کا۔ تو کیا پتا ہمارے کچھ اعمال اچھے ہوں جس کی وجہ سے اللہ کو ہمارے پر رحم آ جائے، ترس آ جائے، وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور ایسی آسانیاں پیدا کرے کہ جو پہلے سے بہت زیادہ اچھی ہوں۔ میری اپنی مثال لے لیں، میرے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور میں بہت مجبور قسم کا انسان تھا۔ بیمار جب ہوا اور ساری چیزیں میں نے دیکھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا بھی، اور مجھے دوبارہ نئی زندگی بھی دی، اور میرے لیے وسیلہ بھی بنایا میری بہن کو کہ مجھے اس نے گردہ دیا۔ ہاں ایک چیز تھی جو میں نے کبھی اپنے اوپر حاوی نہیں تھی، وہ تھا ڈر۔ میں موت کے لیے بالکل تیار تھا، اگر میں خدا نہ خواستہ اس چیز میں مار جاتا ہوں تو آخری دن میں اپنے آفس والوں سے بھی اسپیچ کر کے گیا کہ جی اگر ان کیس میری ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو پیچھے کسی نے کیا کیا کام کرنا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، ساری چیزیں بزنس کے حوالے سے، اور کوئی میرے سے ناراض ہو تو وہ مجھے معاف کر دے، میں ابھی اسے معافی مانگتا ہوں۔ ساری چیزیں جو تھی وہ میں نے ڈسکس کی۔ تو وہ ایک ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ معافی بھی مانگ کے جانا چاہیے کچھ بھی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا آپ نے کچھ لوگ سڈن ڈیتھ ہو جاتی، پچھلے سال میں شاید پچھلا سال تھا، مری میں لوگ برف باری میں وہ شیشے بند کر کے ہیٹر چلا کے بیٹھ گئے اور سارے کے سارے بیچارے اندر فوت ہو گئے، کسی کو پتا تھا اس نے مرنا ہے۔ تو بیمار آدمی کو تو ایک مطلب پتہ لگ جاتا ہے کہ یار میں اب شاید نہ بچوں، تو اس کے لیے زیادہ اچھا موقع ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اپنے دوست یار عزیزوں اقارب جو بھی ہیں، پڑوسی ہیں، جن سے ناراضگی ہے ان سے وہ ختم کر لے، اور سب کو ریکویسٹ کر دے کہ میرے لیے دعا کریں، میں سب سے راضی ہوں، آپ میرے سے راضی ہو جائیں۔ تو اس کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے، بجائے اس کے کہ وہ دل میں خوف اور نفرت یا وہ انا ڈال کے بیٹھا رہے بندہ۔ ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنا بتا رہا ہوں، میں کبھی نہیں ڈرتا الحمدللہ، اور آگے بھی نہیں ڈروں گا، اور اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ مجھے جو موت ہے وہ بہت اچھی ہے، بڑی ہی مزے والی موت ہے، اور میں اس کو خوشی سے قبول کروں۔ بلکہ میری دعا ہے میں شہید ہوں، کہ شہید کے لیے تو ایک چٹکی کاٹنے سے بھی کم درد ہوتی ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے۔ تو اللہ شہادت کی موت نصیب کرے ہر کسی کو بھی، اور سب کے صدقے مجھے بھی۔ تو آج کا جو میسج تھا وہ یہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے۔ وہ بات بھی بنی جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو خوف کو اندر سے نکال لیں۔ سب سے بڑا خوف دنیا میں ہے موت، جب موت کا خوف ہی نکال دیں گے تو باقی خوف پیچھے رہ نہیں جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اچھی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی ہدایت دے، اور ہمیں لوگوں کی باتیں نہیں سننی چاہیے، اور نہ ہی کسی انون بندے سے مشورہ لینا چاہیے۔ اور ایک غالباً حدیث شریف ہے، مجھے اس کا ریفرنس نہیں یاد پراپرلی، لیکن اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور شاید سنا بھی تھا کہ اپنی جو بیماری ہے نا وہ ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی موذی بیماری ہے تو آپ اس کو جتنا ڈسکلوز کریں گے
تو وہ آپ کے لیے نا اتنی مشکل پیدا کرے گی. تو جب علاج کروا لیں پھر سب کو بتا دیں کہ جی میرے لیے دعا کریں. تو میرا جب ٹرانسپلانٹ ہونا تھا تو میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا, اور بعد میں نے سب کو پھر بتایا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ مزید آپ کے لیے اچھے اچھے ٹاپکس لے کے آئیں گے. اللہ حافظ.